الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحمد الله تعالى بفضل الله تعالى بشكر الله تعالى بتوفیق اللہ تعالی ہم سب اللہ کے کلام کے پیغام کے لیے جمع ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کتنا حسن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی حکمت کیا ہے، میرے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم کیوں فرمایا اور اس اتباع نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع انسان کے لیے کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر انسان کامیابی کے لیے سب سے اعلیٰ پہلے نمبر پر کوئی ذریعہ تلاش کرے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اختتام کے لیے کامیابی تلاش کرتا ہو تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ میرے اللہ نے سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ نمونہ ایک مثال کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ اب سوچنے اور سمجھنے کی، غور کرنے کی، فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ میرا اللہ اتنا بڑا اللہ ہے کہ میرے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے اللہ کی بادشاہی سب سے بڑی بادشاہی ہے۔ کتنی بڑی بادشاہی جس کے بارے میں میرا اللہ دنیا کے اندر خود فرما رہا ہے۔ چھوڑ دے بچوں کو، چھوڑ دے، کوئی بات نہیں، بچوں کو چھوڑ دے۔ میرا اللہ سورۃ الروم کے ابتدا میں خود فرما رہا ہے للہ الامر من قبل و من بعد کہ ہر جگہ بادشاہی، ہر جگہ حکومت تیرے ایک اللہ کی ہے۔ اگر ہم اس بات پر سوال اٹھائیں کہ میرے اللہ کی حکومت اور بادشاہی کب سے ہے، میرے اللہ نے اس چیز کا اظہار فرمایا کہ میری بادشاہی کی کوئی ابتدا نہیں ہے، ازل سے میری بادشاہی چل رہی ہے۔ اگر ہم یہ سوال اٹھائیں کہ میرے اللہ کی بادشاہی کب تک رہے گی، کب تک چلے گی، تو میرے اللہ نے اس چیز کا ہمیں جواب دیا وَمِن بَعْدُ کہ میری بادشاہی ابد تک قائم رہے گی۔ ازل سے لے کے ابد تک جس کی بادشاہی ہے، ہم اس کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس پر ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچا، ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا۔ اب دوسرا جو میرے اللہ نے ہمیں پیغام دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ میرا اللہ اتنا بڑا اللہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ہمارے لیے اسوہ حسنہ فرما رہا ہے۔ اگر میرا اللہ ہم سب کو یہ حکم دیتا، اگر میرا اللہ اس کائنات کے اندر بنی اسرائیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والی پہلے امتوں کی طرح ہمارے لیے بھی سخت قوانین بنا دیتا کہ تم اس امت کے خاص افراد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کل امتوں میں سب سے اعلیٰ امت ہے، تو پھر تمہارے ساتھ سخت قوانین والا ضابطہ چلے گا۔ وہ ضابطہ کیا چلے گا کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تمہارے چہرے بندروں والے ہو جائیں گے، اگر تم میرے فلاں حکم کو روزے کو چھوڑ دو گے تو اگلے دن سے تمہارے لیے کھانا حرام ہے۔ میرا اللہ بغیر اسوہ حسنہ کے، بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیے اگر ہمیں ہمارے لیے ضابطہ اصول قانون بنا دیتا تو پھر بھی ہمیں ماننا پڑنا تھا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والا ضابطہ میرے اللہ نے ہمیں دے کر ہمارے لیے زندگی کو عملی زندگی بنانے کا آسان طرز اور طریقہ اصول بتا دیا۔ میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس چیز کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہم سے اپنی محبت کا مطالبہ کیا، میرے اللہ نے بھی ہم سے اپنی محبت کا مطالبہ کیا۔ میرے اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لے آئے نا اب ان کے اوپر اس چیز کا حق ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ الاحزاب کے آگے فرمایا واللہ احق ان تخشا، کہ میں وہ اللہ ہوں جس کا یہ حق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ یہ میرا اللہ اپنی محبت ہمارے سامنے پیش فرما رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کتنی محبت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے ساتھ اپنی اتباع اپنی محبت کی دعوت پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگو تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے، بلکہ کئی علماء اس حدیث مبارکہ کا یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے دل میں، جب تک تمہارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار احباب، حتیٰ کہ کل انسانیت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ ہو جائے تب تک ہم اپنے آپ کو مسلمان ایمان والا مومن کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ ایک صحابی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نیک اعمال زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک دعویٰ اور دلیل میرے پاس ضرور ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا المرء مع من احب الیہ، جس کے دل میں جس کی محبت ہوگی وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب اللہ نے بھی ہم سے محبت کا مطالبہ کر دیا، اللہ نے بھی اپنے احکامات کی پابندی کا ہمارے سامنے مطالبہ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی محبت کا ہمارے سامنے مطالبہ پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کمزوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا نا، اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ میرا اللہ اتنا بڑا اللہ ہے، اس کے باوجود میں نے جو بات کی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو فرمایا تھا نا کہ تو نے فلاں حکم کو توڑا، اب تمہارے چہرے بندروں والے ہیں، اگر تم نے یہ کیا تمہارے اوپر یہ عذاب آ جائے گا۔ جس طرح دوسری امتوں کے ساتھ معاملات تھے، میرا اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمارا ایمان ہے
اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اس کے باوجود میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہوئے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے، میرا اللہ اپنے حبیب کے ساتھ اتنی محبت فرماتا ہے کہ میرے اللہ نے اپنے احکامات کی پابندی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ پیش فرما دیا۔ کتنی عظیم ذات ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ پیش فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مطالبہ بھی فرما رہے ہیں کہ میری اتباع کرو۔ انسانیت کے اندر، کل انسانیت کے اندر ایک فرد کو اگر دوسرے فرد کے ساتھ محبت ہے تو وہ 3 اصول کی بنا پر ہے۔ نمبر 1 کہ جمال، اگر کسی کو خوبصورت دیکھا تو اس کے ساتھ محبت ہو گئی، اس جیسا بننے کے جذبات اٹھے۔ اگر کسی کے اندر دوسرا اصول دیکھا کہ یہ کسی کام کے اندر کمال رکھتا ہے تو اس جیسا بننے کی، اس جیسی مہارت حاصل کرنے کی۔ اگر کوئی شخص، آپ حضرات فرنیچر کے ماحول میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی عمدہ چیز بناتا ہے، عمدہ بیڈ بنا لیا، عمدہ کرسی بنا لی، تو آپ اس شخص کی مہارت کے پیچھے چلتے ہیں کہ نہیں؟ اس شخص کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا اس کائنات کے اندر محبت کا ضابطہ رکھا وہ ہے کسی کام کے اندر کمال کر دینا۔ پہلا ضابطہ کیا تھا؟ جمال کا، کہ کوئی بندہ اگر خوبصورت ہے تو اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور جی یہ بندہ سونا بڑا ہے، اس کے ساتھ مجھے اس لیے محبت ہے۔ دوسرا ضابطہ میرے اللہ نے کیا رکھا کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے اندر مہارت اور کمال رکھتا ہے، اس کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے، اس جیسا بننے کی تڑپ ہوتی ہے، اور جی اس بندے نے تو کمال کر دیتا ہے۔ تیسرا ضابطہ میرے اللہ نے جو اس کائنات کے اندر محبت کا رکھا کہ ایک فرد اگر دوسرے فرد کے ساتھ حسن کے اندر بھی نہیں ہے، کمال کے اندر بھی نہیں ہے، لیکن وہ شخص دوسرے شخص کے ساتھ کوئی نیکی کر دیتا ہے، کوئی احسان کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں یار وہ جیسا کیسا بھی ہے، فلاں وقت میں میرے کام آیا تھا، اس لیے میرے دل میں اس کی کیا ہے؟ محبت ہے، اس لیے میں اس کے پیچھے چلتا ہوں، اس کی بات کو تسلیم کرتا ہوں، اس کی بات کو مانتا ہوں۔ میرے اللہ نے جس ذات اقدس کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بیان فرمایا، اس ذات کے اندر میرے اللہ نے ان تینوں کمالات کو جمع کیا۔ اب دیکھو، اگر جمال کے لحاظ سے کسی کے ساتھ محبت کی جائے تو وہ سب سے اعلیٰ ذات جمال کے اندر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ وہ کتنے خوبصورت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مصر کی عورتیں میرے یوسف کو دیکھ لیتی، اپنے یوسف کو دیکھ کر انہوں نے انگلیاں کاٹ دی، میرے یوسف کو دیکھ کر دل کاٹ دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر معجزہ دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی نے چاند کو ٹوٹتے دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی نے پتھروں کو بولتے دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ فرماتے ہیں میں وہ بلال ہوں جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اتنا خوبصورت چہرہ۔ یہ تو ایک سادہ مثال ہے، اس سے اعلیٰ اور بڑی اصل مثال میرا اللہ خود اپنے حبیب کے چہرے کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ والضحیٰ، اللہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ واللیل اذا سجا، ساری باتیں کھولنے سے پہلے آخر میں آپ کو یہ بات کر دیتا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت اور مقام مرتبے کا موضوع ہے، لیکن میرا موضوع آپ کی اتباع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا، آپ کے ماننے والوں کو بھی میرے اللہ نے اسوہ حسنہ والا مقام عطا فرما دیا۔ جنہوں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی نا، میرے اللہ نے ان کو بھی مثال بنا دیا۔ صحابہ کرام نے تن من دھن لٹایا نا، روایات بھری پڑی ہیں، جو بھی ایمان لاتا اگلے ہی لمحے اپنے جذبات کا اظہار کرتا۔ فرماتے ہیں حدیث کے اندر یہ کئی روایات کے اندر موجود ہے کہ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گزارش کرتے ہیں،
فداک ابی و امی، یا رسول اللہ آپ پر میری ماں قربان، آپ پر میرا باپ قربان۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی کیفیت ہے کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جذبات دکھائے، آپ کی تابعداری میں گھر بار سب کچھ لٹا دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے فرد ہیں۔ ان کی ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ جب ایمان نہیں لائے تھے، مکے کے اندر بہت بڑے تاجر تھے، لیکن جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 14 سال گزارنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں سب کچھ لٹا دیا۔ اب ابو بکر نے صرف ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ کہاں گئی وہ تجارت، کہاں گیا وہ مال دھن دولت؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر لٹا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، سب کچھ اپنا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا، جب سب کچھ انہوں نے میرے حبیب کو بنایا، تو پھر میرے اللہ نے ان کو کیا اعزاز دیا؟ یہ ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور ادھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ سوال ہو رہا ہے۔ کیا میرے اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ کو معلوم تھا، لیکن میرے اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جو میرے حبیب کی اتباع کرتا ہے اس کو میں کتنا انعام دیتا ہوں، اس کو کتنا مقام ملتا ہے۔ یہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ پوچھ رہے ہیں۔ اگلے ہی لمحے جبریل علیہ السلام نے اللہ کا دوسرا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو اس حال میں مجھ سے راضی ہیں؟ جب اتباع کی جائے، اتباع کرنے کا جب حق ادا کیا جائے، تو پھر میرا اللہ خود پوچھتا ہے کہ ابو بکر مجھ سے راضی ہے۔ اور سارے انبیاء کرام اس بات کی کوشش کرتے رہے، اس بات پر محنت کر کے گئے کہ یا اللہ تمہارے ساتھ راضی ہو جا، یا اللہ تمہارے ساتھ راضی ہو جا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں تجھے اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا۔ اور جب اس بات کو صحابہ نے مانا تو پھر میرے اللہ نے ان سے بھی پوچھا اس حال میں راضی ہو؟ جنہوں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نا، میرے اللہ نے ان کو بھی نمونہ بنا دیا۔ میرے اللہ نے سورۃ البقرہ میں کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کے مثل ایمان ہوگا تو تم ہدایت والے ہو۔ یہ کیوں میرا اللہ فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت ہوتی ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے، صحابہ بھی موجود تھے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو صحابی رسول کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اللہ تعالی ہم سے جنت کے بدلے مال مانگ رہے ہیں، جنت کے بدلے ہم سے اللہ تعالیٰ قرض حسنہ مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اس بات کو پیش کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ کے راستے میں مال لگائیں گے اس کے بدلے جنت ہے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی سوچا نہیں ہے، ہم تو مسجد کے گلے میں 10 روپے ڈالتے ہیں نا، تو اس سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں۔ یہ تو ہمارے 10% سوچ بھی نہیں بنتی، اگر ہم اپنا 100% سوچ بھی دیکھیں تو وہ بھی نہیں بنتی۔ ذرا انسان اپنے آپ کو دیکھے تو صحیح، انسان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کس لیے اللہ کو گن گن کے دے رہا ہے؟ میرا اللہ فرمایا خلق من ماء دافق، میں نے انسان کو اچھل کر نکلنے والے گندے قطرے سے پیدا کیا۔ یہ انسان کا مقام ہے۔ میرے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی ترتیب دیکھیں، ثم خلقنا النطفة علقہ، میرے اللہ نے سب سے پہلے انسان کو
نطفہ بنایا، اس نطفہ سے آگے میرے اللہ نے انسان کو لوتھڑا بنایا، اس لوتھڑے سے فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما، میرے اللہ نے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے گوشت بنایا، اس گوشت کے ساتھ ہڈیوں کو جوڑا، ان ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھا دیا، فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر، میرا اللہ فرما رہا ہے میں اس طرح کا دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہاں پر میرے اللہ نے صرف اپنے لیے احسن کے الفاظ استعمال کیے۔ میرے اللہ نے جب زمین کو بنانے کی بات کی، میرے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ جب میرے اللہ نے آسمان کو بنانے کی بات کی، میرے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن جب انسان کو بنانے کی بات کی، میرے اللہ نے فرمایا احسن الخالقین، سب سے اعلیٰ عمدہ پیدا کرنے والا میں رب ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کی تاریخ کیا ہے، انسان کا پس منظر کیا ہے، انسان اس کو دیکھے اور اللہ کے راستے میں اپنی توجہات دیکھے، اللہ کی طرف لگانے والا اپنا مال دیکھے، اپنی ذات دیکھے۔ ہم نے اس بات کو مانا نہیں ہے، یہ بات تلخ ضرور ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کہ صحابہ کرام کا اگر مکے کے اندر بنگلہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہاں مکے کے اندر اپنے باغات نہیں بنائے تو پھر ہم کس دھن دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، اور ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا اور تم میں سے کوئی یہ بکری کا بچہ خریدے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیسی بات ہے، یہ مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، اس کو کون خریدے گا، کون اس کو پسند کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس بات کو خوب سمجھ لو، اس بکری کے بچے کی طرح دنیا کی حیثیت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ نہ بنایا ہوتا کہ سب کا رازق میں ہوں تو میرا اللہ کافروں کو کبھی رزق نہ دیتا۔ اگر دنیا کی تھوڑی سی بھی حیثیت میرے اللہ نے رکھی ہوتی تو میرا اللہ کبھی بھی جو ایمان نہیں لائے ان کو روزی کبھی نہ دیتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرا اللہ جب رازق ہے تو سب کا رازق ہے، میرا اللہ جب محبت کرتا ہے تو سب کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے کا۔ ایک مثال دیتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا۔ یہ بات آپ توجہ سے سنیں گے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کتنی محبت رکھی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں ہمارے اکابرین کا عقیدہ کیا تھا۔ مولانا قاری طاہر رحیمی صاحب نے تحفۃ المراد کے اندر یہ ضابطہ لکھا کہ بطور کلیہ سنت کو ترک کر دینا یہ ہمارے نزدیک کفر ہے، سنت کو عادت بنا کر چھوڑتے رہنا یہ کفر ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کا عقیدہ تھا۔ آج کہا جاتا ہے کہ ان کو کوئی نبی کے ساتھ محبت نہیں ہے، وہ نعرے جو نہیں لگاتے تھے نا، وہ نعرے نہیں لگاتے تھے نا، اس لیے ان کو محبت نہیں ہے۔ چلو نعروں پر بھی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ سب یہ دیکھیں، ہم سب کو یہ ضابطہ اور اصول توجہ کے ساتھ سمجھ آئے گا کہ ہم نے کبھی اس چیز کا اشتہار نہیں لگایا کہ مجھے یا آپ میں سے کسی کو اپنی اولاد کے ساتھ عشق ہے۔ کبھی لگایا کسی نے میں عاشق کی اولاد ہوں؟ کبھی لگایا کسی نے؟ نہیں نہ لگایا۔ لیکن اس کے باوجود ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ ان کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ پیار ہے، ان کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ پیار ہے۔ یہ بات ہم مانتے ہیں نا، حالانکہ انہوں نے تو اشتہار نہیں لگایا۔ میں نے تو نہیں دیکھا انہوں نے کبھی لکھ کے لگایا یا انہوں نے کبھی کسی کو بار بار کہا ہو یا کسی تقریر میں انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا ہو میں عاشق کی اولاد ہوں، عاشق کی اولاد ہوں، اس لیے اولاد کے عشق میں مجھے موت بھی قبول ہے، کبھی کہا انہوں نے؟ لیکن اس کے باوجود دنیا مان رہی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وہ وجہ ہے جس کو آج باطل پست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو ہتھیار آج باطل نے اٹھایا ہوا ہے ہم اس ہتھیار کا وار سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے باطل نے ہمیں کس طرح
قبضے میں لیا ہوا ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کر سکیں. ادھر دیکھو جہالت پھیلا دی گئی، اشتہار لگاؤ، نعرے لگاؤ. اور یہاں جو عاشق اولاد ہے اس نے اشتہار نہیں لگایا، اس کا جو عمل ہے، یہ جو صبح سویرے اٹھ کے مزدوری پہ جاتا ہے، اس کا فعل بتاتا ہے کہ یہ عاشق اولاد ہے. اس کے اعمال بتاتے ہیں یہ اولاد کے ساتھ محبت کرنے والا ہے. کیوں؟ ہر دوست، ساتھی، رشتہ دار، چاچا، ماما جانتا ہے کہ جب اس کا بچہ بیمار ہو جائے یہ دوڑتا ہے، جب اس کا بچہ بھوکا ہو یہ اس کے لیے کماتا ہے، یہ سارا دن مشقت اٹھاتا ہے. اس لیے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اپنی اولاد کا کیا ہے؟ عاشق ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باری آتی ہے تو وہ محبت صرف اشتہار کی حد تک کیوں ہے؟ میرا عمل کیوں نہیں بتاتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں؟ میرا عمل کیوں نہیں بتاتا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے؟ یہاں نعرے کیوں لگانے پڑتے ہیں؟ یہاں ہمیں اشتہار کیوں لگانا پڑتا ہے؟ وہاں جب عمل اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ میں عاشق اولاد ہوں تو یہاں بھی عمل دلیل بننا چاہیے کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہوں. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے تو نقصان کتنا ہے. ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا اور آ کر الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے لگ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. وہ شخص کہنے لگا میں ایسا نہیں کر سکتا. واللہ عالم اس کی کیا کیفیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران یہ الفاظ فرمائے کہ اللہ کرے تو واقعتاً ایسا نہ کر سکے. راوی اس بات کا اظہار کرتے ہیں اسی روایت کے آخر میں اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے بعد کبھی اپنے منہ تک ہاتھ نہیں اٹھایا. معذور ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہے. اگر باطل ہمارے ساتھ اس چیز کے درپے ہے، باطل اگر اس چیز کے ہمارے اوپر چڑھ چکا ہے، باطل ہمارے اوپر روک ڈالتا ہے ہمیں اپنے نبی کی زندگی سے دور کر کے، تو ہم بھی تو تھوڑا سا کردار ادا کریں نا، ہم بھی اپنا حق ادا کریں. دیکھو ایک یوں سمجھے کہ آپ حضرات کے سامنے تڑپ ہے، درد ہے. ہمارے گھریلو زندگی دیکھیں، ایک 24 گھنٹے کی زندگی جس میں ہمارا کوئی زور نہیں لگتا، جس میں ہماری کوئی محنت نہیں ہے. صبح ہم اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا فرمائی ہے اس دعا کو پڑھیں. اگر ہم بیت الخلاء میں جائیں، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا پڑھیں. بیت الخلاء سے نکلیں، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا پڑھیں. وضو کریں، وضو سے پہلے کی دعا پڑھیں، وضو کے درمیان کی پڑھیں، وضو کے آخر کی پڑھیں. گھر سے نکل رہے ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں. مسجد میں جائیں، مسجد سے داخل ہونے پہلے کی دعا پڑھیں. اگر مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے مسنون اعمال کی پابندی کریں. مسجد سے نکل رہے ہیں، نکلنے کی دعا پڑھیں. گھر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کی دعا پڑھیں. کھانا کھایا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھیں، کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں. اس سے ہمارے گھروں کے اندر سکون آ جائے گا. ہوتا کیا ہے، ہم گھر میں جا رہے ہیں، رات کو آپ سبرے جانا ہے نا گھر میں. آج تو آپ کو شاید چھٹی ہوگی، سب نے کاروبار کر کے گھر جانا ہے نا. اپنے گھر کے اندر یوں جا رہے ہیں اکڑتے ہوئے، دل میں مان لے کر، تکبر لے کر، غرور لے کر میں کمائی کر کے آیا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں ہے. ہمارے گھروں میں اس لیے آج سکون نہیں ہے، ہم نے اپنے گھر میں باطل کو جگہ دی، اپنے نبی کی محبت کو جگہ نہیں دی. اس لیے گھروں میں لڑائیاں ہیں، اس لیے گھروں میں پریشانیاں ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر کوئی ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص گھر میں گیا، اب اس کو غم لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے کوئی امت جو ہے وہ ہدایت پر آ رہے. کتنا بڑا غم ہے یار، فلاں دوست نے نماز نہیں پڑھی، بڑا پریشان ہے. اسی غم میں اگر یہ شخص گھر داخل ہو رہا ہے، یہ سنت کے خلاف گھر داخل ہو رہا ہے. کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہونا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہمارے ساتھ اس طرح گل مل کر رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ دنیا داری کے اندر زیادہ رغبت رکھنے لگ گئے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہمیں یوں چھوڑ کر چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں. ہمارے گھروں کی زندگی کیوں سکون نہیں ہے؟ ہم نے اپنی بیگم کو ملازم سمجھا ہوا ہے،
اپنی اولاد کو ہم نے اپنے ماتحت ملازم سمجھا ہوا ہے. اپنی اولاد گھر جاتے ہی میں نے کہا تھا میرا سوٹ استری کر دینا, کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہوتے ہیں نا. اگر نہیں ہوا تو بندہ تحمل کے ساتھ بیٹھے, تحمل کے ساتھ بات کرے. یہ موبائل ایک تو ہمارے اوپر عذاب بنا ہوا ہے. گھر میں داخل ہوئے, ماں کو 24 گھنٹے ٹائم دیا نہیں ہے, ابھی آ کے بیٹھے ہیں, فون آ گیا, ماں نے اگر کہہ دیا پتر سارا دن تو باہر رہا ہے, ابھی میرے پاس آیا ہے, اس کو 1 منٹ کے لیے چھوڑ دے. ماں جی تانوں کی پتہ کاروبار کیویں ہوندے ہیں, ماں جی تانوں کی پتہ اگر انہاں نے فون تے گلاں نہ کریے تے کماویے کیویں؟ یار صحابہ کرام کے بعد یہ چیزیں نہیں تھی, ہمارے بڑوں کے بعد یہ چیزیں نہیں تھی. ماں کی دعا لینی چاہیے. ہم سب آج یہ ارادہ ضرور کر کے جائیں گے, ہر روز اپنی ماں کے لیے وقت مقرر کرنا ہے. رات کو جب گھر جانا ہے اپنی ماں کے پاس, کسی کے پاس کم ٹائم ہے وہ 10 منٹ مقرر کر لے, کسی کے پاس اگر اچھا ٹائم نکلتا ہے وہ 1 گھنٹہ مقرر کر لے. یہ ہم اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گئے ہیں, کھانا آ گیا, ابھی لقمہ لگایا نہیں, ساتھ ہی موبائل شریف, ہاتھ میں موبائل ہے. اب بیوی دیکھ رہی ہے کہ میرا حال پوچھے گا, سارا دن میں کیسے رہی ہوں, کیا کیفیت رہی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کھیل کی خاطر اتنی دیر کھڑے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاؤں ورم کرنے لگ گئے تھے. حضرت عائشہ صرف آپ کے پیچھے کھڑی ہو کر وہ جو حبشی آئے تھے, وہ جو سوٹیوں کے ساتھ ان کا کھیل تھا, وہ دیکھ رہی تھیں. کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی. یہ اپنی بیوی کے ساتھ میرے نبی کی محبت ہے, اور ہم اصولی موقف کے مطابق بھی گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے, باطل کو گھر میں جگہ دی. ایک اور واقعہ بیان کر دیتا ہوں, یہ بھی صحیح مسلم کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح اٹھے تو آپ غمزدہ ہیں, پریشان ہیں, خاموش ہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں, یا رسول اللہ کیا بات ہے, آپ آج سارا دن خاموش ہیں, پریشان ہیں, چہرہ غمزدہ لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں اس لیے پریشان ہوں کہ رات میرے ساتھ جبریل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن آئے نہیں. اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ جبریل میرے ساتھ وعدہ کرے اور آئے نہ, میں اس بات پہ پریشان ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو دوبارہ اپنے بستر پہ جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ بستر کے نیچے ایک چھوٹا کتا بیٹھا ہوا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس کو نکال دیا. فوراً جبریل علیہ السلام آئے, آپ نے جبریل علیہ السلام سے فوراً فرمایا کہ آپ نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا, اس سے پہلے کبھی ایسے ہوا نہیں. جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ, ہم فرشتوں کا اللہ نے یہ ضابطہ بنایا ہوا ہے, جہاں کتا اور تصویر ہو وہاں ہم نہیں جا سکتے, یہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں. اب دیکھو ہمارے اوپر یورپ نے کس انداز میں اس چیز کو مسلط کر دیا کہ مسلمان اپنے نبی کی زندگی سے دور ہو جائے, مسلمان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. یہ بچہ پیدا ہوا, سب سے پہلے خالہ جو ہے وہ کپڑے لے کے آئی ہے, سب سے پہلے دادی کپڑے لے کے آئی ہے. کتنے عمدہ کپڑے ہیں, 1000 روپے لگا کر اللہ کی ناراضگی خریدی, 1000 روپے لگا کر انتہائی اعلیٰ عمدہ سوٹ خریدا. ابھی وہ بچہ پیدا ہوا ہے, اس کے پاس اللہ کی رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ میں نے تو اس کو وہ سوٹ پہنا دیا جس پر کتا بنا ہوا ہے, میں نے تو اس کو وہ سوٹ پہنا دیا جس پر بلی بنی ہوئی ہے, جس پر بندر بنے ہوئے ہیں. ہم کیسے انسان ہیں, گالیاں کتے کو دیتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ دل و جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اور ان کو کپڑے وہ پہناتے ہیں جس پر کتا بنا ہوتا ہے. کیسے انسان کی عقل کو یورپ نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. انسان ان چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے. وہ کہہ دیتے ہیں نا, اے مولویوں تک کام ہی ہے, لمبے لمبے جگے تو بس ہر ٹائم منگو. چندہ مانگنا میں نبی کی سنت ہے, اور کرتا پہننا میں نبی کی سنت ہے. یہ ہمیں ملنگ والے الفاظ کس نے دیے؟ یہ یورپ کا حربہ ہے ہمیں مرعوب کرنے کا. وہ یہ بندہ کہنے لگا جی گھڑیاں جو ہے نا دائیں ہاتھ میں گھڑی نہ پہنا کرو, عورتیں پہنتی ہیں, بائیں ہاتھ میں مرد گھڑی پہنتے ہیں. میں نے کہا تیری مردانی کی اللہ نے گھڑی میں رکھی, میری کہیں اور رکھی ہے.
تجھے اس چیز کے اوپر کمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے کام کے ساتھ کام رکھ۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں میرا ہاتھ یہاں پہ آتا ہے، مجھے یہ گھڑی نماز کے اندر تنگ کرتی ہے، تو یہ کس نے ہمیں دیا؟ یہ کمنٹ کس نے ہم تک پہنچایا؟ یہ ساری یورپ کی سازشیں ہیں کہ مسلمان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ اعمال ہیں، مسلمان کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ ان کے نبی کی اتباع ہے۔ وہ بھی بات بتا دیتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جب سے کائنات بنی ہے سب سے بڑی حکومت مسلمانوں نے کی ہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا امریکہ کو بڑا پیسہ ہے، روس نے کمال کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے، وہ بنا دیتا ہے، کہتے ہیں نا، کہیں نا لیکن مانتے ضرور ہیں ہم۔ اگر ڈاکٹر کہے نا کہ آپ نے کھانے کے آخر میں پانی نہیں پینا، آپ نے رات کو سیدھا نہیں سونا، ہم کہتے ہیں بڑا اچھا ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ، اس نے تو کمال کی باتیں بتائیں۔ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے کوئی اس طرح کی چیز نہیں کھانی کہ جس سے آپ کا معدہ جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ ڈاکٹر کہے نا جب بھوک لگے پھر کھانا، ہم کہتے ہیں واہ ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت اچھے ہیں، واقعتاً ایسے ہی ہے۔ اور جب میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، میں نے اپنے نبی کو اچھا کیوں نہ مانا؟ یہ یورپ کا طرز ہے کہ ہمارے سامنے اس ٹیکنالوجی، یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے اللہ نے فرما دیا کہ دنیا کے اندر دو بڑے سمندر ہیں جو ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ اگر آج کا سائنسدان اس تحقیق تک پہنچا ہے، ہم نے سائنسدان کے کارنامے کو مان لیا، واہ جی واہ سائنس نے کمال کر دیا، لیکن جب میرے اللہ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا وہ تو ہمیں سمجھ نہیں آیا نا۔ یہ کس نے بتایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 ماہ کے بعد بچے کے اندر جان آ جاتی ہے؟ یہ کس نے بتایا سائنس کو؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ کس نے بتایا کہ پہلے قطرہ ہوتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں جڑتی ہیں، پھر ہڈیاں کے اوپر گوشت آتا ہے؟ جب سائنس نے بتایا، سارا نقشہ بنا کے ہسپتالوں کے باہر لگا دیا۔ ہسپتال تک کمال ہے یار، یہاں کے ڈاکٹر بھی کمال ہیں۔ ہم نے قرآن کو کمال نہ مانا، ہم نے یورپ کو اپنے گھر میں جگہ دے دی، یورپ کو اپنے گھر میں باطل کا طرز کو جگہ دی، پھر لڑتے رہو، مصیبتیں اٹھاتے رہو، پریشانیاں۔ وہی بیگم جو ہمارے سامنے آدھی طاقت کی حیثیت رکھتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ عورت کی مرد کے سامنے آدھی حیثیت ہے۔ اگر مرد کے اندر 100% طاقت ہے، عورت کے اندر 50%۔ اگر مرد کی گواہی دیکھی جائے تو عدالت کے اندر شرعی قانون کے مطابق ایک مرد کی گواہی پوری مرد کے برابر ہے اور ایک عورت کی گواہی آدھے مرد کے برابر ہے۔ 2 عورتیں اگر گواہی دیں گی تو پھر ایک مرد کے برابر گواہی شمار کی جاتی ہے۔ یہ عورت کا مقام ہے۔ عورت اتنی کمزور ہونے کے باوجود ہمارے سامنے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیوں سکون نہیں ہے؟ ہمارا مسلمان کے اوپر، مسلمان کا باطل کے اوپر کیا روب بننا ہے؟ اپنے گھر میں ہمارا روب نہیں ہے، اپنی اولاد کے اوپر ہمارا روب نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے 6 ماہ کی مسافت تک میرا روب رکھا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا نا، میرا اللہ اگر 6 ماہ کی مسافت تک نہیں، 6 ہفتے کی مسافت تک نہیں، 6 دن کی نہیں، 6 گھنٹے نہیں، 6 منٹ کی مسافت تک تو ضرور اس کا روب بنا دے گا۔ یہ روب قائم کرو۔ کیوں باطل کے حربوں سے، ان کی ٹیکنالوجی سے ہم مرعوب ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اصل چیز ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور حکومت ہے جس کے اندر انہوں نے 3 بر اعظموں کے اوپر اکیلے حکمران حکومت کی ہے۔ 3 بر اعظموں کے اوپر۔ آج پوری دنیا میں کسی ایک بر اعظم پر ایک حکمران نہیں ہے۔ انہوں نے کیسے کی؟ آخری واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ جیسے باطل کی سازش ہے نا، آج جب بات بس سے باہر ہو جائے، جب دیکھا نا کہ یہ مجاہدین تھوڑا طاقت میں آ گئے ہیں، یہ مجاہدین ہمیں ہلنے نہیں دیں گے، جب دیکھا نا کہ روس کو انہوں نے بھگا دیا ہے، امریکہ کو بھی بھگا دیا ہے، اب ہم ان کے سامنے کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ اب کبھی قطر کے پاس جاتے ہیں، کبھی سعودیہ کے پاس جاتے ہیں، کبھی ترکی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی یمن کے پاس جا رہے ہیں، کیوں؟ کبھی جناب ہمارے خان صاحب کے پاس آ رہے ہیں،
اور جی ہمارے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے دنیا میں جنگ ہو۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے دنیا میں جنگ ہو، وہ اصل وجہ یہ ہے کہ اب وہ باطل جو ہے وہ اسلام کی قوت سے ڈر گیا ہے۔ مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کی طاقت کتنی رکھی کہ جو آج سے چند سال پہلے مسلمانوں نے روس کے ساتھ جنگ کی نا، اس وقت روس کے پاس کتنی طاقت تھی۔ اگر کسی کو حوالہ چاہیے میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں کہ اس وقت روس کے پاس کتنی طاقت تھی۔ پوری دنیا کو 4 مرتبہ اکیلا روس ختم کر سکتا تھا، پوری دنیا کو، لیکن اس اللہ اکبر کی طاقت نے اس روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ ہم اللہ کے نام میں آئے تو صحیح، اللہ کی طرف آئے تو صحیح، ہمارا رعب اسی لیے نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، اور ادھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر اپنا قاصد بنا کر بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ اب باطل قیصر و کسریٰ جو آج کا روس اور امریکہ بنا ہوا ہے، اس دور میں بھی یہ اس دور سے ان کا حربہ چلتا آ رہا ہے۔ جب ہارنے لگتے ہیں نا، اور جی ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے تھے، ہم تو جنگ بندی چاہتے ہی نہیں تھے، اور جب ان کا وار چلتا ہے مسلمان کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں۔ آپ نے سینکڑوں واقعات سنے، یہی صورت انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اختیار کی۔ جب دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہر طرف فتح ہی فتح حاصل ہو رہی ہے، تو یہ قیصر و کسریٰ کا بادشاہ پیغام بھیجتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ امن کا نعرہ لگا رہے ہیں، پوری دنیا میں دہشت گردی وہی پھیلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کی طاقت دیکھیں، اتباع دیکھیں، ہمارا رعب کہاں تک جائے گا۔ یا حضرت عمر نے ان کے پیغام کے بعد حضرت حذیفہ کو بھیج دیا، انہوں نے اپنا رعب دکھانے کے لیے کیا کیا کہ یہ راستہ ہے محل کے اندر آنے کا، اس راستے کے کناروں پہ زیورات سے بھر کر پلیٹیں جوڑ دی، راستے میں قالین بچھا دیا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یہ مال دولت کو کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے تو فقیری دیکھی، انہوں نے تو غربت دیکھی، انہوں نے تو اپنے نبی کی محبت میں پیٹ پر پتھر باندھے۔ ان کو کیا مال دولت اچھا لگے؟ اور کسی نے لاہور دیکھا ہی نہ ہو اس کو لاہور اچھا لگے گا، اور کسی نے ایک شہر دیکھا ہی نہیں ہے وہ وہاں جا سکتا ہے؟ اکیلا نہیں جا سکتا نا۔ جب صحابہ نے مال دن دولت دیکھا ہی نہیں، ان کے دل میں یہ لالچ کیسے آئے؟ یہ حضرت حذیفہ جا رہے ہیں اور اپنا نیزہ مارتے ہیں، اپنے گھوڑے کو تیز کرتے ہیں اور قالین کو پھاڑ کر اسی پلیٹ کو ایک نیزہ مارتے ہیں، وہ پلیٹ ہوا میں اڑ جاتی ہے، اور جو ان کا گیٹ پر کھڑا چوکیدار ہے وہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے، اور دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگے جس کام کے لیے آیا ہوں اس کام کا انتظام کرو، اس کے علاوہ کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس چوکیدار نے دوسرا سوال کیا، اور تیرے پاس یہ زنگ آلود تلوار ہے، تو اس سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اتنے بڑے محل میں تو مذاکرات کے لیے آیا ہے اور تلوار زنگ آلود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کے ماننے والے تھے نا، طاقت تو غیبی طاقت ہوتی ہے، اصل طاقت سے اگر انسان کہے میں یہ کر دوں گا، اس بات کو تو میرے نبی نے اپنے نبی کی بات کو اس طرح تسلیم نہیں کیا۔ علماء موجود ہیں، اس انداز میں میرے اللہ نے اپنے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب علماء یہود سے قریش مکہ نے پوچھ کر سوالات کیے نا کہ اصحاب کہف کا واقعہ بتاؤ، ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، روح کے بارے میں بتاؤ، یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں فرمایا میں کل بتاؤں گا، صرف اتنا کہا، میں کل بتاؤں گا۔ میرے اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، تب آپ کا کام کل کو ہونا تھا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا کہ تو نے تلوار تو دیکھی ہے لیکن تلوار چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے،
وہ جو عمدہ سے عمدہ تلوار لے کر آیا، حضرت حذیفہ نے ایک وار کیا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ یہ زنگ آلود تلوار کا کمال ہے؟ نہیں، یہ میرے نبی کی اتباع کا کمال ہے، یہ میرے نبی کی پیروی کا کمال ہے کہ باطل گھٹنے ٹیک چکا تھا، آج بھی باطل انہی کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہے جنہوں نے میرے نبی کی اتباع کو سینے سے لگایا، میرے نبی کی اتباع کر کے دکھائی۔ یہ حضرت حذیفہ اندر جاتے ہیں اور وہاں دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گرتا ہے اور اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ ساتھ ایک وزیر بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو، اتنے بڑے دربار میں آ کر اتنی گھٹیا حرکت کرتے ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا دربار جتنا بھی بڑا ہے میرے نبی کا فرمان اس سے بھی کہیں بڑا ہے، تو کیا سمجھتا ہے میرے نبی کی سنت کو؟ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس نے کہا بادشاہ کے دربار میں، اس نے پھر گستاخی کی، بادشاہ نے اپنے دربار کے ضابطہ کے مطابق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر گھڑے کے اندر مٹی ڈال کر ان کو نکالا دربار سے۔ اس کا ضابطہ تھا دربار کا، جس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے نا، اس کے سر کے اوپر مٹی رکھ کر اس کو نکالتے تھے۔ حضرت حذیفہ جب دروازے پر پہنچے، صدا لگائی، او کیسر و کسریٰ کے بادشاہ، ایک ضابطہ تو نے استعمال کیا، اب دوسرا ضابطہ میرا بھی سن لے۔ یہ اصول اور قانون ہے، ایک علاقے کی مٹی اگر دوسرے علاقے والا لے جائے اس کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ اب میں یہ مٹی لے کر جا رہا ہوں، تو روک سکتا ہے تو روک لے۔ بادشاہ گھوڑے دوڑاتا رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتباع ان کو فتح حاصل کرنے کا سبب بن گئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا دشمن کے اوپر رعب ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق ہمارے گھروں کا ماحول ہو جائے، تو خدارا پہلے اپنے گھروں سے یہ یورپ کا طرز نکالو۔ موبائل کو وقت دو لیکن مقرر وقت دو۔ اصول کا عادی کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اصول کے عادی کا ایک لطیفہ سناتا ہوں، آپ کافی بیان آپ نے سن لیا، یوں سمجھو کہ میں نے آپ کے اوپر پڑھا ہے، آپ کو دم ہو گیا۔ اب آپ لطیفہ سنو، آپ ہنسو گے، مولوی صاحب دعا کروائیں گے۔ آپ دیکھیں اصول کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اپنے کام کے ساتھ کام رکھنا چاہیے۔ ایک شخص جو ہے وہ پکوڑوں کے ساتھ آئس کریم ملا کر کھا رہا تھا، دوسرا شخص گزرا، اس نے گزرتے ہوئے یہ کہا تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو بڑا عجیب کام ہے۔ اس نے کہا میرا جو دادا تھا نا، اس کا جو ابا تھا وہ 120 سال کا ہو کر مرا تھا۔ اس نے کہا کیا وہ پکوڑے اور آئس کریم ملا کر کھاتا تھا؟ نے کہا نہیں، وہ اپنے کام کے ساتھ کام رکھتا تھا، اس لیے تو اپنے کام کے ساتھ کام رکھ، اپنے کام کے ساتھ کام رکھو، عورتوں کے کام میں دخل نہ دو۔ تو نے یہ کیوں نہیں کیا، تو نے یہ چیز یہاں کیوں رکھ دی، میں نے وہاں کہی تھی۔ گھر والی کا کام ہے گھر کو سنبھالنا، تو گھر والا ہے باہر کی محنت کے لیے، تو گھر والی نہ بن، تو گھر والا بن، اس کا نگہبان ہے، تو میزبان نہیں ہے۔ میزبان وہ ہے، اس کو میزبان ہی رہنے دو۔ لہذا اپنے گھروں میں اس طرح کی ناچاکیاں نہ کرو، درگزر کرو۔ جتنے بھی وار آئے، یہ رشتہ دار باتیں کر رہے ہیں، یہ فلاں نے تانا دے دیا، فلاں کی بیٹی نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ میرے نبی کے اوپر اس سے زیادہ وار ہوئے ہیں، اور میرے نبی کی طرح جانے دو، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، اللہ بڑی عزت دے گا، اللہ بڑی عزت دے گا۔ اپنے نبی کی طرح چھوڑ دو، کوئی بات نہیں۔ مان لیا میرے نبی نے سب کچھ چھوڑا، میں بھی سب کچھ چھوڑتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے قبول فرمائے، عملی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔